السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آج آپ کی خدمت میں پاکستان کی 76ویں سالگرہ کے موقع پہ آپ لوگ کے سامنے ایک پاکستان کی آزادی سے پہلے ایک بہت غمگین داستان شیئر کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ اس سے سبق لیں گے. اور یہ جو داستان ہے یہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھی ہے اور ان کا ٹاپک ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے. تو آئیے چلیے. اچھا، شہاب نامہ کے اندر قدرت اللہ شہاب بتاتے ہیں کہ میں اڑیسہ کے اندر ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈپٹی سیکرٹریٹ تھا اور جتنی پاسپورٹ جاری ہوتے تھے وہ میری تحویل میں جاری ہوتے تھے. کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں اپنے گھر پہنچتا ہوں، دیکھتا ہوں ایک بزرگ موجود ہے اور ان کے پاس ایک خط ہے. خط کس کا خط تھا؟ سہر وردی صاحب کا. یہ سہر وردی صاحب جو ہے وہ بنگال کے سی ایم تھے. ان کے خط کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ تو جو ہندو مسلم فسادات تھے اس کے اندر مسلمانوں کا تحفظ کرتے تھے اور یہ انڈر گراؤنڈ کارکن تھے اور اسی وجہ سے بلیک لسٹ ہے، اس وجہ سے ان کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا. اور انہیں یہ ساتھ ساتھ یہ کہا تھا قائد اعظم ان کو کسی مشن پر مصر روانہ کرنا چاہتے ہیں. تو قدرت اللہ شہاب نے ان کا پاسپورٹ بنوا دیا 2-3 دن میں اور ان کو روانہ کر دیا. اچھا، جب قدرت اللہ شہاب نے یہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے دفتر کا ایک میگزین نکلتا ہے جو اوور آل ہندوستان میں نکل رہا ہے. تو انہوں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ہندوستان کے اندر صرف ایک ہی مسلمان فرد ایسا ہے جو پاسپورٹ کو جاری کروا سکتا ہے. ان کو اس کے اوپر کافی تشویش ہوئی. اور اچھا، جب وہ 2-3 دن ان کے ساتھ رہے پاسپورٹ جب تک بن رہا تھا تو انہیں بہت سے کانگریس کے حوالے سے بہت عجیب و غریب بات کری ہے. کانگریس جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار جمع کریے اور یہ کریے وہ کریے. ان کو لگا کہ یہ جو ہے نا اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں. تو ان کو کافی عجیب لگا، مگر ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ قدرت اللہ شاہ غلط سوچ رہے تھے، کہ وہ خود غلط سوچ رہے تھے. اچھا، جو اڑیسہ کے اندر جو وہاں پہ سی ایم تھے تو ان کی ایک کانگریس کے اندر کانگریس کی ایک میٹنگ ہوئی. جب وہ میٹنگ سے واپس آئے تو انہوں نے بلیک باکس قدرت اللہ شہاب کو دے دیا. یہ بلیک باکس جو ہے یہ ایسا باکس ہوتا ہے جس کے اندر پرائیویٹ اور حکومتی گورنمنٹ دونوں کاغذات موجود ہوتے تھے. قدرت اللہ شہاب کے پاس جب یہ آتا تھا قدرت اللہ شہاب پرائیویٹ الگ کر دیتے اور گورنمنٹ الگ کر دیتے. گورنمنٹ ڈاکومنٹس گورنمنٹ آفس بھجوا دیتے اور پرائیویٹ ان کو واپس کر دیتے. تو اس کے اوپر ان کا جو پرائیویٹ سیکرٹری تھا، جو سی ایم کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا، بہت سیخپا ہوتا تھا. وہ کہتا تھا کہ آپ اس کو کیوں دیتے ہیں. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ جب وہ دے دیتے ہیں وہ اس کے اندر سے الگ الگ جب کٹ ہوتا ہے تو ان کو ایک ٹاپ سیکرٹ فائل نظر آتی ہے. کہتے ہیں قدرت اللہ صاحب جب میں وہ پڑھتا ہوں ٹاپ سیکرٹ فائل تو اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا منصوبہ بندی کی ہے کانگریس نے کہ مسلمان کہ اچھا اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے اب پاکستان کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب ہندوستان کو تو حصوں میں تقسیم ہونا ہے. تو اب کیا کریں کہ جہاں پر جو کانگریس کے ہے وہ سی ایم موجود ہے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ موجود ہے. تو ان کو کیا کرنا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے پاس جو پرائیویٹ اسلحہ ہے ان سے واپس لے لیا جائے. مسلمان جو فوج کے اندر پولیس کے اندر ان سے اسلحہ لے کے ان کو بیکار سے کاموں میں لگا دیا جائے. مسلمان جو اچھی پوسٹوں پر ہیں ان کو ان کے پیسے دے کر پینشن دے کر ان کو وہاں سے برخاست کر دیا جائے اور ہندوؤں کو لے کر آیا جائے اور ہندوؤں کو نا کلیدی مقام پر لے کر آیا جائے. اب یہ کافی تشویش کی بات ہے، ان کو دوسرے شعبوں کے اندر لگا دیتے ہیں. ان کی بات کافی عجیب لگی. وہ اس کو لے کے جاتے ہیں قائد اعظم کے پاس اور 2-3 دن بعد جب ان کی ملاقات قائد اعظم سے ہوتی ہے تو قائد اعظم سے ان کی گفتگو ہوتی ہے. تو کہتے ہیں السلام علیکم. قائد اعظم اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں. قائد اعظم کہتے ہیں وعلیکم السلام. قائد اعظم کہتے ہیں جی آپ کا کیسا آنا ہوا. وہ بتاتے ہیں کہ میں قدرت اللہ شہاب یہاں کا رہنے والا ہوں اور آپ کے لیے ایک اہم دستاویز لے کر آیا ہوں. قائد اعظم کہتے ہیں اچھا بھائی بتائیے. تو جب وہ ان کو دیتے ہیں تو قائد اعظم کہتے ہیں جب وہ قائد اعظم پڑھتے ہیں اس کو دستاویز کو تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے ملی. تو وہ کہتے ہیں ان کو پورا واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے کس طرح ملی. تو وہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا، تمہارے اوپر وہ اعتماد کرتے تھے اور تم نے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا. تو وہ قدرت اللہ شاہ کہنے لگے کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑی حب الوطنی کے اوپر تقریر کرنا چاہیے. تو قائد اعظم نے مجھے چپ کرا دیا اور کہا کہ تم اس کے اوپر دیکھتے نہیں ہو کہ ہر فائل کے اوپر ایک نمبر درج ہے اور اس نمبر کی وجہ سے تمہیں ٹریک کر سکتے ہیں. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ وہ کہتے ہیں قدرت اللہ شاہ کہ جی قائد اعظم میں تیار ہوں. قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں رکھ سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ رکھ سکتے ہیں. اور پھر وہ جب جا رہے ہوتے ہیں قدرت اللہ شاہ تو قائد اعظم ان سے ان کا نام پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا نام قدرت اللہ شہاب. تو قائد اعظم جو وہ بتاتے ہیں ہم کو کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو لہجے میں محبت تھی اور مٹھاس تھی. اس کے بعد جو واپس آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ چلتا رہتا ہے. اور پھر جب جیسے وقت گزرتا رہتا ہے تو بہت سی جو ہے نا انگریز یہاں پر آتے ہیں اور اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کی علیحدگی کے بارے میں بہت سے مشن وہاں سے آئے جاتے ہیں برطانیہ سے اور بھیجے جاتے ہیں مگر وہ سارے ناکام ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے قائد اعظم 16 اگست 1946 کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم جو ہے پاکستان کو لے کر رہیں گے
تو اس کے لیے وہ ایک ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں. تو سہروردی صاحب جو ہوتے ہیں کیونکہ وہاں وہ بنگال کے سی ایم ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ تعطیل کا اعلان کرتے ہیں. وہ جو عوام ہوتی ہے اس سے خطاب کرتے ہیں. جب عوام گھر کو واپس لوٹتی ہے جو مسلمان ہوتے ہیں تو ہندو جو ہے وہ چوکوں کے اوپر اور روڈوں کے اوپر کیا ہوتا ہے مورچے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو بے درخت قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا اور مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں اور بہت سے مسلمان اس کے اندر شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ اندازہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے مگر یہ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے. اور اس کو جو ہے نا تاریخ کے اندر دا گریٹ کلنگ آف کلکتہ کے نام سے جانا جاتا ہے. کہنے لگے کہ اس کے اندر بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور جو وہاں کا جو انگریزوں کی طرف سے آیا تھا جو وفد اس نے دیکھا اور اس کو اندازہ ہوا کہ اگر ہم نے اس معاملے کو یہی نہیں روکا تو یہ خانہ جنگی کی طرف بات جا سکتی ہے. اور پھر اس نے مسلم لیگ کو مرکزی اسمبلی کے اندر داخل کرایا اور پھر اس کے اندر قدرت اللہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت سے مسلمانوں نے اس کے اندر بہت ساری اپنی قربانیاں دیں. تو دوستوں اس واقعے کے اندر آپ لوگوں کو کیا اخذ ہوا اور آپ لوگوں کو کیا اس سے سبق ملا اور آپ لوگ کو یہ بات معلوم چلی کہ ہماری اس پاکستان کے لیے کتنے لوگوں نے جانی قربانیاں دی, مالی قربانیاں دی, وقت کی قربانیاں دی اور کس چیز سے قربانیاں دی. تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں پاکستان کی سرحدوں کا حفاظت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہت سے لوگوں نے قربانی دی ہے. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.